باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین الا محب الغرباء الفقراء المساکین رحمۃ للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین جد الحسن والحسین صاحب قاب و قوسین امامہ مشارق و مغارب وبدن صابر ولسان ذاکر وقلب شاکر والامہات الطواہر الذین لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وجلالتہم وولایتہم وشجاعتہم وتشہم اجمعین فاتح باب خیبر قاتل مرحب انتر شافع یوم محشر ومالک حوض کوثر طالب کل طالب غالب کل غالب علی بن ابی طالب اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم و خطابہ العظیم وفی قرآن المجید وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بزرگان عزیز، برادران ملت، ظاہر ہے یہ مجالس جو مسلسل ایک سلسلے وار برپا کی جا رہی ہے اور اس سلسلے وار مجالس میں سے ایک مجلس یہ بھی آپ کی نظر سماعت کی جا رہی ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے مقصد کربلا اور مقصد امام حسین کو سمجھایا اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار نے اس لفظ کو بھی سامنے رکھا کہ آج ہر طرف موسم کے اعتبار سے گرمی بھی ہے، دھوپ بھی ہے، تپش بھی ہے، لیکن اس کے باوجود زائرین کا کثیر تعداد میں خدمت امام میں شریک ہونا اور امام کے روضے کو سلام کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر حسین اور زیارت حسین نہ کوئی موسم ہمیں روک سکتا ہے، نہ دنیا کی مصیبتیں روک سکتی ہیں، نہ حکومت کی پابندیاں روک سکتی ہیں۔
ذکر حسین اور زیارت حسین ہم سے پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے اور ہمارے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ اس کو روکنے والے ذکر حسین کو، زیارت حسین کو روکنے والے خود رک گئے، مگر یہ ذکر حسین نہ رکا۔ زیارت حسین کو مٹانے والی حکومتیں ختم ہو گئیں، مگر ذکر حسین یہ کل بھی اپنی آب و تاب سے ہو رہا تھا اور آج بھی اپنی آب و تاب سے ہو رہا ہے۔ آج کا یہ مختصر سا مجمع میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ظاہر اگر مجھ کا انتظار کیا جائے تو ظاہر وقت نکل جا جو مجھے گیا ہے اور مجھے نکلنا ہے، تو یہ جلدی جلدی بات میں گزارش کر دوں، اس لیے کہ اگر مجمع آمادہ ہو تو کم مجمع میں بھی مجلس پڑھ دی جاتی ہے۔ مجمع زیادہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مجلس اب ہوگی۔ اگر کم مجمع ہے لیکن مجمع بیدار ہے تو مجلس پڑھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ سرکار حسین ابن علی نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبَرُّدُ أَبَدًا۔ پیغمبر فرماتے ہیں بے شک قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں جو ایک آگ بھڑک گئی ہے، یہ آگ قیامت تک لوگ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں گے مگر یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر اتنا مختصر سا مجمع بھی میرا ساتھ دے دے تو میں بات اپنی کہہ لوں گا اور میں مجلس پڑھ دے دوں گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبَرُّدُ أَبَدًا۔ بے شک قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی ہے قتل حسین سے جس کو ظالم مٹانا چاہے گا، ظالم مٹ جائے گا مگر یہ آگ نہ بجھے گی۔ کون سی آگ؟ جو قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں بھڑکی ہے۔ یہ آگ مومنین کے دلوں میں قتل حسین سے جو بھڑکی ہے، یہ آگ قیامت تک مومنین کے دلوں میں بھڑکتی رہے گی، یہ آگ کبھی خاموش نہیں ہوگی۔ یہ پیغمبر اسلام کا جملہ ہے، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے۔ اب دو جملے سن لیجئے۔ اس دور سے لے کر، میں پوری تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس دور سے لے کر آج کے دور تک میں ایک کام باطل نے بڑی پابندی سے کیا، وہ یہ کیا کہ کسی بھی طریقے سے زیارت حسین رک جائے۔ ہر زمانے میں پابندی لگائی گئی ہے کہ کوئی بھی زیارت حسین کے لیے نہ گئے، اور زیارت حسین کے لیے جو لوگ گئے، زمانہ گواہ ہے، باقاعدہ مکمل طریقے سے باطل نے پابندی یہ لگائی کہ جو بھی قبر حسین کی زیارت کے لیے جائے گا اسے اپنی زمینیں دینی ہوں گی، پھر اس کے بعد قبر حسین کی زیارت کے لیے جائے گا۔ زمانہ گواہ ہے، آپ بولیں یا نہ بولیں، لیکن میں تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ زمانہ گواہ ہے، زمینداروں نے زمینیں بیچی ہیں، زمینیں حوالے کی ہیں، مگر ذکر حسین کی زیارت کے لیے ضرور گئے ہیں۔ جائیداد والوں نے جائیداد بیچی ہے۔ میں یہ بات اس مختصر سے مجمع میں اتنی بڑی بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے نوجوانوں کو ان مجلسوں کی قدر نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ ان نوجوانوں کو یہ مجلسیں فری میں ملی ہیں، نہ کسی کا بیٹا گیا ہے، نہ کسی سے مال لیا گیا ہے، نہ کسی سے زمینیں لی گئی ہیں، اور انسان کو جو چیز مانگ کے ملتی ہے انسان اس کی قدر کرتا ہے، اور جو چیز انسان کو بنا مانگے ملتی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ میں نوجوانوں تک یہ جملہ پہنچانا چاہتا ہوں، نوجوانوں اس عزاداری کی تاریخ کو پڑھیں
یہ جو آج فرش اعضا بچھا ہوا ہے، آپ کے سامنے مجلس ہو رہی ہے اور آپ ادھر ادھر کی باتیں پنڈال کے باہر کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے اس لیے اچھا لگ رہا ہے کہ اس عزاداری کو بچانے کے لیے نہ آپ کا پیسہ گیا ہے، نہ آپ کی زمین گئی ہے، نہ آپ کی جائیداد گئی ہے۔ اگر آپ اصل عزاداری اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ جو بھی قبر حسین کی زیارت کے لیے جائے گا اسے زمینیں دینی ہوگی۔ تاریخ گواہ ہے، زمینداروں نے زمینیں دی ہیں، جائیداد دینے والوں نے جائیدادیں رکھی ہے، دولت والوں نے دولت رکھی ہے، مگر قبر حسین کی زیارت کے لیے گئے ہیں۔ زمانے نے جب یہ دیکھ لیا کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ان سے زمین مانگ لیں گے، یہ زمین کے بہانے قبر حسین سے منہ پھیر کے چلے جائیں گے، مگر تعجب یہ ہے یہ زمین دینے کے لیے تیار ہے، جائیداد دینے کے لیے تیار ہے، دولت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ قبر حسین کی زیارت سے نہیں رکیں گے۔ توجہ توجہ توجہ، میں لفظ مکمل کر رہا ہوں۔ باطل نے ایک دشمنی آگے بڑھائی اور آگے بڑھا کے کہتا ہے میں نے تم سے زمین مانگی، تم نے زمین دے دی، میں نے تم سے جائیداد مانگی، تم نے جائیداد دے دی، میں نے تم سے دولت مانگی، دولت دے دی۔ اب میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اب جو بھی قبر حسین کی زیارت کے لیے جائے گا اسے اپنے ہاتھوں کو قلم کروانا ہوگا۔ عزاداری کتنی مصیبت سے ہم تک پہنچی ہے، علماء کا خون بہایا گیا، ایسے نہیں عزاداری ہم تک آ گئی۔ آج ہم بن ہالوں میں پنکھوں میں جو نام حسین سن رہے ہیں، یہ قربانیاں ہیں ہمارے بزرگوں کی، جس کی وجہ سے ہم عزاداری منا رہے ہیں۔ باطل نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جو بھی قبر حسین کی زیارت کے لیے جائے گا اسے اپنے ہاتھوں کو قلم کروانا ہوگا۔ ہاتھ قلم کرواؤ، پھر اس کے بعد زیارت حسین کے لیے جاؤ۔ باطل نے اعلان کر دیا، آواز سے آواز ملا دیجئے گا، میں سمجھ جاؤں گا کہ مجلس مکمل ہو گئی۔ باطل نے جب یہ اعلان کیا کہ جو بھی قبر حسین کی زیارت کے لیے جائے گا اسے اپنے ہاتھوں کو قلم کروانا ہوگا، اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا دیکھو کل تک میں نے ان سے زمین مانگی تھی، انہوں نے زمینیں دے دی تھی، میں نے ان سے جائیداد مانگی، انہوں نے جائیداد دے دی، مگر میں نے تو اب ان سے ایسی چیز مانگ لی، یہ سب دے سکتے ہیں مگر ہاتھ نہیں دے سکتے۔ یہ کام کہہ کے بادشاہ سلامت سو گیا۔ ابھی صبح نمودار نہ ہوئی تھی، صبح سویرا نہ ہوا تھا، وزیر نے بادشاہ کا چالا پکڑ کے ہلایا، سرکار ذرا اٹھیے، باہر کا منظر دیکھیے، یہ بھیڑ کی بھیڑ، یہ فوج کی فوج، یہ قطار کی قطار، یہ جھنڈ کا جھنڈ، یہ گروہ کا گروہ، آج سے آواز ملا دیجیے گا، مجلس مکمل ہو جائے گی۔ ارے یہ بھیڑ کہاں سے آ گئی، یہ جھنڈ کہاں سے آ گیا، یہ لشکر کہاں سے آ گیا؟ وزیر نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار آپ نے تو ان کا مسئلہ ہی حل کر دیا، کل تک آپ نے زمین مانگی تھی، کل تک وہی آ رہا تھا جو زمیندار تھا، غریب اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، مگر آپ نے تو ایسا چیز مانگ، کسی کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو ہاتھ تو سب کے پاس ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ باخدا اس مختصر سی سماعت پر میں مطمئن ہوں، اور آپ کی مختصر سی سماعت پہ میں مجلس آپ کے حوالے کر رہا ہوں بطور امانت۔ تقریر کا اندازہ تقریر کے وقت نہیں ہوتا، تقریر کے بعد ہوتا ہے۔ سوچئے گا بات جو میں کہہ رہا ہوں۔ باطل نے کہا کہ سرکار یہ دیکھیے، کل تک جو غریب تھا وہ اپنے دل کو مسوچ کے گھر میں بیٹھ گیا تھا، مگر سرکار آپ نے تو مسئلہ حل کر دیا، اب کسی کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو۔
بخدا میں آپ کی داد پر مطمئن ہوا، لیکن میں نے جملہ بہت بڑا کہا ہے، مجھے جملے کی اجرت چاہیے۔ سرکار آپ نے تو مسئلہ حل کر دیا، اب ہر ایک آدمی لائن میں کھڑا ہے، کسی کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، ہاتھ تو سب کے پاس ہے، تو تاریخ گواہ ہے لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو قلم کروایا، زیارت حسین کے لیے گئے۔ یہ باتیں آپ کو تاریخ میں مل جائیں گی۔ اب جو میں اس لفظ سے ملا رہا ہوں یہ بات آپ کے موبائل پہ بھی مل جائے گی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے دشمنان اسلام کا ایک گروہ داعش کی شکل میں جب عراق میں قابض ہوا تو اس نے اعلان کر دیا کہ اس مرتبہ جو بھی 40 حسینی پہ آئے گا سوچ سمجھ کے آئے، ہم بمباری کریں گے، ہم بلاش کریں گے، ہم کسی کو واپس نہ آنے دیں گے۔ اپنے ساتھ اپنا کفن لے کے آئے، ایک بھی زائر واپس نہیں جائے گا۔ تاریخ آپ پڑھ لیجئے گا، خطابت نہیں کر رہا ہوں۔ داعش کے اس اعلان سے پہلے زائرین کی تعداد لاکھوں میں تھی، اس اعلان کے بعد تعداد کروڑوں میں ہو گئی۔ اللہ اکبر، آپ کی سماعت پہ اعتبار ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اس اعلان سے پہلے زائرین کی تعداد لاکھوں میں ہے، اس اعلان کے بعد تعداد کروڑوں میں ہے۔ مجلسی مجمع میری نگاہوں کے سامنے بیٹھا ہے، 11 منٹ میں سمجھ گیا ہوگا کہ مجلس پڑھنی ہمیں آتی ہے، گریز کر رہا ہوں تقریر کو۔ سرکار اس اعلان سے پہلے تعداد لاکھوں میں ہے، اس اعلان کے بعد تعداد کروڑوں میں ہے۔ خطابت پہ داد دیتے رہیے گا۔ اس میں کمال کس کا ہے؟ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں مجلس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس اعلان سے پہلے تعداد لاکھوں میں، اعلان کے بعد تعداد کر گئی۔ اس کمال کیا ہے؟ آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ کمال آ ہے، ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ کمال ہمارا ہے۔ نہ کمال آپ کا ہے، نہ کمال ہمارا ہے، کمال تو قول پیغمبر کا ہے۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ کمال تو قول پیغمبر کا ہے، کمال تو قول پیغمبر کا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کے گئے ہیں میرا دیکھو انا لقتل الحسین رانۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں ایسی آگ بھڑکے گی، باطل جتنا بٹائے گا یہ آگ اتنی بھڑکتی چلی جائے گی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اللہم صلی اللہ۔ اس میں کمال کس کا ہے؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ آ گئے، آپ کا کمال، ہم چلے گئے عراق تو یہ ہمارا کمال۔ ارے کمال نہ آپ کا ہے نہ ہمارا ہے، کمال تو یہ قول پیغمبر کا ہے۔ پیغمبر کہہ کے گئے ہیں قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں ایسی آگ بھڑک جائے گی، باطل جتنا اسے دبانا چاہے گا یہ آگ اتنی بھڑکتی چلی جائے گی۔ آواز سے آواز ملا دیجیے گا، نالائقو اپنی حیثیت دیکھو، قول پیغمبر کی آبرو دیکھو۔ نالائقو اپنی حیثیت کو دیکھو، قول پیغمبر کی آبرو دیکھو۔ ارے تم غلط ہو سکتے ہو، پیغمبر کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ واہ
انسان سمجھ لے کہ یہ ذکر حسین کتنی محنتوں سے ہم تک آیا. مجمع میری نگاہوں کے سامنے ہے، ماحول آپ نے بنا دیا، لفظ میں مکمل کر رہا ہوں، اور داد دیتے رہیے گا اگلے برس تک، جملے کا حق نہ ادا ہوگا. اسی لیے سرکار حسین ابن علی نے کربلا کو بنایا، اس لیے کہ کربلا سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ کربلا کے الگ تھی. اگر آپ آمادہ ہوں گے میں مجلس پڑھ دوں گا، ورنہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں بارہا وہ جانتے ہیں کہ میری سب سے زیادہ نگاہ مجمع سے زیادہ گھڑی پہ ہوتی ہے. میں بہت جلدی بات کہنے کا عادی ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. اسی لیے امام حسین نے کربلا کو بنایا. سرکار کربلا کیوں بنا رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا میں کربلا اس لیے بنا رہا ہوں کہ کربلا سے پہلے مدینے میں پنجتن پاک قتل ہوتے رہے، پنجتن پاک کا مجرم پکڑا نہیں گیا. میں عجیب بات کہہ رہا ہوں، پڑھیے آپ تاریخ اور حوالہ چاہیے مجھ سے معلوم کریے گا. پیغمبر اسلام کو کھانے میں زہر دیا گیا، پیغمبر اسلام کی شہادت ہوئی. تاریخ سے پوچھئے کہ قاتل کون ہے. تاریخ قاتل کے اوپر زوجیت کا پردہ ڈال دیتی ہے. اس کے آگے بڑھیے، مولا علی کا قاتل کون؟ کھل کے کہیے نا. عبد الرحمن ابن ملجم، جو بچوں کو سمجھایا گیا. عبد الرحمن ابن ملجم تو کرائے کا ٹٹو تھا. اصل قاتل تاریخ میں تلاش کرو کہ قاتل کون ہے. مجلس آپ کی ہے، آپ جیسے چاہیں ویسے سنیں. تاریخ اہل بیت کی، امام حسن کی شہادت. امام حسن کو زہر کس نے دیا؟ جودہ بنت اشس. آپ تاریخ میں ڈھونڈیے گا زہر کس بازار سے خریدا گیا، کس نے خریدا، امام کے گھر میں لانے والا کون تھا، جناب فاطمہ کا قاتل کون؟ تاریخ خاموش. سرکار حسین ابن علی نے کہا کہ ابھی تک قاتل قتل کر کے مسلمانوں کی بھیڑ میں گم ہو جاتا ہے. پکڑا عبد الرحمن جاتا ہے، پکڑا جودہ جاتی ہے. امام حسین نے کہا سنو، اب قتل کوئی بھی کرے گا، پکڑا اصل قاتل جائے گا. میں تو تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. مدینے میں لوگ، بچے پوچھتے ہیں نا ہم سے، ہم حیدرآباد اشرا پڑھ رہے تھے، بچے نے سوال بھی کیا تھا کہ امام حسین کربلا کیوں آئے؟ اس لیے کہ مدینے میں قاتل قتل کر کے مسلمانوں کی بھیڑ میں گم ہو جاتا تھا. کہیں پہ پردہ زوجیت کا ڈال دیا جاتا تھا، کہیں پہ پردہ صحابیت کا ڈال دیا جاتا تھا، کہیں پہ صحابیت کا، کہیں پہ رشتہ داری کا پردہ ڈال دیا جاتا. امام حسین نے کہا جب تک ہم مدینے میں رہیں گے قاتل نہ پکڑا جائے گا. اب چلو کربلا میں آؤ، نام میں لے رہا ہوں، قاتل آپ پکڑ لیجئے گا. میدان کربلا میں امام حسین جب کربلا میں آئے، اب بچے سے پوچھئے امام حسین کا قاتل کون؟ کہا یزید. ارے یزید تو میدان کربلا میں تھا بھی نہیں، یزید تو میدان کربلا میں تھا بھی نہیں. کہا نہیں، یہی تو کربلا کا معجزہ ہے. اگر یہ کربلا مدینے میں ہوتی، قاتل حسین کو مار کے مسلمانوں کی بھیڑ میں گم ہو جاتا. امام حسین نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کے کہا تم دیکھنا چاہتے ہو علی کا قاتل کون ہے تو عباس کے قاتل کو پکڑ لو. تم دیکھنا چاہتے ہو کہ حسن کا قاتل کون ہے، قاسم کے قاتل کو پکڑتے چلے جاؤ. قاتل کے چہرے سے نقاب اترتی چلی جائے گی. صلوات پڑھے محمد
सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली करीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब दो लफ्ज समझिएगा, वक्त दिया हुआ तमाम हो गया। दो लफ्ज रख रहा हूं बड़ी ईमानदारी से, मसाइब की दुनिया होगी इसके बाद। तवज्जो चाह रहा हूं, सरकार हुसैन इब्न अली ने कहा अब हम करबला बना रहे हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिक्र अगर किसी का होता है तो वह इमाम हुसैन का होता है। बच्चे पूछते भी हैं मौलाना साहब इमाम हुसैन का सबसे ज्यादा क्यों होता है, तो मैं उनको जवाब देता हूं, सुनिए, नबी 1,24,000 हैं, मगर अल्लाह ने 1,24,000 नबियों में से अल्लाह ने 27 नबियों का जिक्र कुरान में किया, बकिया नबियों का जिक्र कुरान में नहीं किया। और उन 27 नबियों में सबसे ज्यादा जिक्र या तो जनाब इब्राहीम का है या जनाब मूसा का है। अब अगर आपको ये सवाल पूछना है तो अल्लाह से पूछिए कि सारे नबियों के नाम कुरान में क्यों नहीं है, और अगर 27 या 29 नबी हैं तो सबसे ज्यादा जिक्र जनाब इब्राहीम जनाब मूसा का कुरान मजीद में क्यों है। तो अल्लामा बख्श हुसैन जाला अपनी तफसीर अनवारुन नजम में एक जुमला लिखते हैं, असल में 27 नबियों में सबसे ज्यादा जिक्र जनाब इब्राहीम जनाब मूसा का अल्लाह ने इसलिए किया कि अल्लाह ने कानून बनाया कि जो अपने जमाने की सबसे बड़ी ताकत से टकराएगा उसका जिक्र सबसे ज्यादा होगा। मुझे देखना है कि आप मजलिस कैसे सुनते हैं, तवज्जो चाह रहा हूँ, आखिरी वक्त तक की तवज्जो, मजलिस शुरू कर रहा हूँ। हमने कुरान में कानून बनाया है जो अपने जमाने की सबसे बड़ी ताकत से टकराएगा उसका जिक्र सबसे ज्यादा होगा। इब्राहीम वो है जो अपने जमाने की सबसे बड़ी ताकत से टकराए, मूसा वो जो अपने जमाने की सबसे बड़ी ताकत से टकराए। अब जमाना क्यों कह रहा है हुसैन का जिक्र सबसे ज्यादा क्यों है? अरे हुसैन वो है जो अपने जमाने की सबसे बड़ी ताकत से टकराए। और एक लफ्ज और इस्तेमाल करता हूं, वह तमाम हो जाएगा आपका। इमाम हुसैन ने जब करबला शुरू की, मेरा पूरा अशरा आ गया, इसको आप देख लीजिएगा। इमाम हुसैन ने करबला बनाई, करबला का मकसद है बैयत। इमाम हुसैन से कहा गया सरकार आप बैयत करिए। तवज्जो मेरी तरफ देखिए, बैयत अरबी में बै से बना है, बै बेचने को कहते हैं। इमाम हुसैन से कहा जा रहा था कि आप अपना हाथ मेरे हाथ पे रखिए। मजलिसी मजमा मेरी निगाहों के सामने है, आवाज से आवाज मिला दीजिएगा। आप अपना हाथ मेरे हाथ पे रखिए। इमाम हुसैन ने कहा मैं अपना हाथ तेरे हाथ पे नहीं रख सकता, इसलिए कि यह हाथ मेरा नहीं है। भाई आपकी खामोशी मुझे परेशान करने लगी है, तवज्जो चाह रहा हूं। आप अपना हाथ, मैं अपना हाथ तेरे हाथ पे नहीं रख सकता, इसलिए कि यह हाथ मेरा नहीं है। यह हाथ आदम का है, यह हाथ नूह का है, यह हाथ इब्राहीम का है, यह हाथ नबियों का, यह हाथ वलियों का, यह हाथ इमामों का, यह हाथ मेरी माँ का, यह हाथ मेरे बाबा का, यह हाथ मेरे भाई का। सर मेरा है, ले ले। भाई बहुत आसानी से आपने जुमला गंवा दिया। तवज्जो चाह रहा हूं, हाथ तुझे नहीं दूंगा इसलिए कि यह हाथ मेरा नहीं है, यह हाथ नबियों का। मेरी तरफ देखिए, यह हाथ नबियों का, यह हाथ वलियों का, यह हाथ इमामों का।
سر میرا ہے لے لے. جو سمجھ گئے ان کی سماعت کو سلام، جو نہیں سمجھے پیچھا ان کا بھی نہیں چھوڑوں گا. توجہ چاہ رہا ہوں، سر میرا ہے لے لے، ہاتھ تجھے نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ ہاتھ نبیوں کا، یہ ہاتھ ولیوں کا، یہ ہاتھ میرے بابا کا. اب زمانہ ہم سے نہ پوچھے یہ علم پہ پنجہ کیوں لگاتے ہیں. ارے علم پہ پنجہ لگا کے بتا دے یہ وہی ہاتھ ہے جس کے لیے یزید ترستا رہا. ہاتھ میں نہیں دوں گا. بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس جلدی جلدی سن لیں، یہ ہاتھ تجھے نہیں دوں گا اس لیے کہ یہ ہاتھ میرا نہیں ہے. بخدا میں آپ کی ذات پر مطمئن ہوا. گھر جا کے اس تقریر کو سنیے گا اور لطف لیجئے گا. یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، سر میرا ہے لے لے. نسل کی خرابی تھی کہ یزید الجھ گیا حسین سے، ورنہ اس سے بھی بخوبی پتا تھا کہ حسین بیعت نہیں کرے گے. اور قسم خدا کی شام کے اندھیرے میں ایسا یزید گم ہوا کہ اس کے مقدر میں کبھی صبح ہی نہ آئی. اب امام حسین کا لفظ سنیں. ایک لفظ میں نے بتلایا سب سے زیادہ ذکر، ایک لفظ بیعت، تیسرا لفظ امام حسین کہتے ہیں سنو اب ہم کربلا بنانے کے لیے جا رہے ہیں. مولا بس آخری جملہ باب فضائل کا، مجلس مکمل. سرکار یہ جو آپ کربلا بنانے کے لیے جا رہے ہیں اس میں ساتھی آپ نے لیے 71. مولا کچھ زیادہ لے لیجئے، اس لیے کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے یزید کا لشکر لاکھوں میں ہے، آپ یہ 71 لے کے جا رہے ہیں. مولا بھیڑ اکٹھا کریے، مجمع بلائیے، لوگوں کو بلائیے، زیادہ لوگوں کو لے جائیے میدان کربلا میں. یہ کم لوگ کیا کریں گے؟ مولا بھیڑ بلا لیجئے، فوج بلا لیجئے، قطار بلا لیجئے، زیادہ لوگوں کو بلائیے. امام حسین کہتے ہیں سنو ہمیں مجمع کی ضرورت نہیں ہے. مجلس آپ سنتے ہیں، خطابت آپ کے سامنے ہے، ایمانداری سے میری اجرت دے دیجئے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. امام حسین نے کہا سنو ہمیں مجمع نہیں چاہیے، ہمیں بھیڑ نہیں چاہیے، ہمیں جھنڈ نہیں چاہیے، اس کی مجمع کبھی بھی آل محمد کے کام نہیں آیا. جو سمجھ گئے ان کی سماعت کو سلام. مجمع کبھی بھی آل محمد کے کام نہیں آیا. غدیر میں مجمع تھا. اب تو ذمہ داری بنتی ہے. غدیر میں مجمع تھا، کام نہیں آیا. پیغمبر کا جنازہ رکھا رہا، مدینہ بھرا ہوا تھا. اسی لیے تو شہزادی نے منع کیا ابو الحسن ان لوگوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، اس لیے کہ جو میرے بابا کے جنازے میں نہ آیا وہ میرے جنازے میں کیا آئے گا. ہمیں مجمع نہیں چاہیے، ہمیں قطار نہیں چاہیے، ہمیں جھنڈ نہیں چاہیے، ہمیں زیادہ لوگ نہیں چاہیے. کم ہو مگر سب حسینی ہو. مجلس سمیٹ رہا ہوں، میری مجبوری سمجھیے گا، مجھے وقت کم دیا گیا. کم ہو مگر سب کے سب حسینی ہو، ہمیں بھیڑ نہیں چاہیے. اسی لیے حسین نے کہا میں 71 لے کے جا رہا ہوں. مولا 71 کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ امام حسین فرماتے ہیں میرے بابا نے نہج البلاغہ میں مقام شکوہ پہ ایک شکوہ کیا، اے میرے پروردگار کاش کہ مجھے ایک مالک اشتر اور مل جاتا، مجھے دنیا میں کسی دوسرے کی ضرورت نہ ہوتی. امام علی نے کہا مجھے ایک مالک اشتر کے علاوہ دوسرے مالک اشتر کی ضرورت نہ ہوتی. امام حسین نے کہا بابا 20 سال پہلے آپ کو ایک کے علاوہ دوسرا مالک اشتر نہ ملا، ہم 21 سال کے بعد 71 مالک اشتر نے. صلوات پڑھیں محمد.
بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے۔ توجہ، مجمع کبھی بھی آل محمد کے کام نہیں آیا۔ ہمیں مجمع نہیں چاہیے، ہمیں قطار نہیں چاہیے، ہمیں جھنڈ نہیں چاہیے، کم ہو مگر سب حسینی ہوں۔ اجازت ہے ایک جملہ کہوں، پھر باب فضائل میں چلا جاؤں گا، تقریر کو روک دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کے بعد مجلس ہونی ہے، کمیٹی ہو سکتا ہے سوال جواب کرے، بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ایک حسینی ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے۔ اس جملے کو دہراتے ہوئے جائیے گا، ایک حسینی ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے۔ ہمیں قطار نہیں چاہیے، جھنڈ نہیں چاہیے، ایک حسینی ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے۔ پہنچ رہے ہیں، ایک حسینی ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے۔ مامون نے ابن سکیر سے کہا، یہ بتلاؤ کہ تم میرے عمل کو قرآن کی تاریخ دیتے ہو، یہ بتلاؤ میرے بیٹے افضل ہیں یا علی کے بیٹے افضل ہیں؟ ابن سکیر نے کہا کہ یا تو یہ سوال تو مجھ سے نہ کرتا، اگر تو نے کر ہی لیا ہے تو جواب سن، مجھے ایک میدان میں لے کے جایا جائے، اس میں ایک ترازو کو نصب کیا جائے، ترازو کے ایک پلے میں تیری پوری دولت کو رکھا جائے، تیرے پورے اقتدار کو رکھا، پوری سب کو رکھا جائے، تجھ کو ڈیٹوں کے ساتھ رکھا ہے، اللہ کے دور پڑے علی غلام کم کی جوتی دی جائے۔ اب ہم آ رہے ہیں، اب ہم آ رہے ہیں کربلا میں۔ اب یاد رہے گا، ایک حسین پہ بھارتا ہے، ایک حسین ہاروں بھاری ہوتا ہے، ایک علی ہاروں پہ بھی ہوتا ہے، ایک حسین ہاروں پہ بھاری ہے۔ جب کار علی سکھا گیا، سرکار آگے حملہ کے پایا ہے، کار علی صاحب کہا ہمارے پاس ایٹم ہے۔ ایک حسینی ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اور سرکار آپ کے پاس ایٹم بم بھی ہے، کہاں ہے؟ اب جیسے ہی ایٹم بم کا نام آیا تو میڈیا تو بعد میں سے کان نکالتی ہے، اور جب میڈیا ہی بک جائے کھلوائیے نہ ورنہ بات بہت آگے چلی جائے گی، اچھے اچھے لوگوں کا رنگ اتر جائے گا۔ اسی لیے تو امام حسین نے کہا یہ بہت سارے دیندار ہیں، ان کے اوپر لباس دینداری اس وقت تک ہے جب تک انہیں دین سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ وَإِذَا مُحِسَّ بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، جب ان کو مصیبتوں میں ڈالو اچھوں کا رنگ اتر جاتا ہے، اچھوں کا رنگ اتر جاتا ہے۔ جب تک دین سے فائدہ ہو رہا تھا، جب تک دیندار بنے بیٹھے تھے، ہلکا سا حکومت نے منترالے کیا دے دیا، ایودھیا میں جا کے ماتھا ٹیک دیا۔ میں تو کھل کے پڑھتا ہوں، الحق مر ولکنہ نافع، حق کڑوا ہوتا ہے لیکن فائدہ مند ہوتا ہے۔ سرکار آپ کے پاس ایٹم بم ہے، سرکار خمینی صاحب نے بالکل کہا سرکار کتنے ہوں گے؟ کہا 100۔ ارے سرکار کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کے پاس ایٹم بم وہ بھی 100، ارے امریکہ جو سپر پاور ہے اس کے پاس 30-35 سے زیادہ نہیں، آپ کہہ رہے ہو 100؟ کہاں رکھ رکھے؟ سرکار خمینی صاحب نے کہا جیب میں۔ پتہ نہیں بات کہاں پہنچی، جیب میں، کہا جیب میں ایٹم بم رکھا ہے، کہاں ایک رکھا ہے یا سارے رکھے؟ سرکار خمینی صاحب نے اپنی قبا کی جیب سے تسبیح نکال کے کہا اب بتلا کتنے بم کی ضرورت ہے۔ ایک حسینی ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک حسینی ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ حسینی ہو، شرط یہ ہے کہ وہ حسینی ہو، اس لیے کہ ایک حسینی ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے۔ جملہ حوالے کر رہا ہوں، تقریر پہنچ رہی ہے۔ سماج اور معاشرے کو سب سے زیادہ نقصان یا تو اس دور میں یا اس دور میں یا ہر دور میں
سب سے زیادہ 2 لوگوں نے پہنچایا ہے۔ علماء کی تائید چاہوں گا اگر بات کسی لائق ہو، ورنہ اصلاح کر دیجئے گا، لیکن اصلاح ایسے کریے گا جیسے امام حسنین نے بوڑھے آدمی کی تھی۔ چوراہے پہ کھڑے ہو کے اصلاح نہیں ہوتی، کانوں میں اصلاح ہوتی، اسی لیے معاشرہ بگڑ رہا۔ سماج اور معاشرے کو سب سے زیادہ اگر نقصان پہنچایا ہے تو 2 لوگوں نے پہنچایا ہے۔ میں بہت ذمہ داری سے آخری بات کہہ رہا ہوں۔ ایک کا نام ہے منافق۔ جی اب کسی دن مجھے موقع دیجئے گا تو جملے کو پڑھیں گے۔ یہ منافق، اس کو آپ چاپلوس بھی کہہ سکتے ہیں، تھالی کا بینگن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی اور زیادہ تشریح کریں علماء کی زبان میں تو منافق نفق سے بنا ہے۔ نفق چوہے کو کہتے ہیں جو کھیت میں جب اپنا بل بناتا ہے تو اس کے راستے 2 طرف سے ہوتے ہیں۔ میں نے مجلس پڑھی ہے، مجھے مجلس کی اجرت چاہیے، اس لیے کہ سیٹی تو ہے نہیں کہ چل رہی ہے۔ نفق چوہے کو کہتے ہیں جو کھیت میں جب اپنا بل بناتا ہے تو اس کے 2 راستے ہوتے ہیں۔ کسان لاٹھی ادھر سے چلائے تو ادھر سے نکل جاؤ، ادھر سے چلائے تو ادھر سے نکل جاؤ۔ سماج اور معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اتحاد سے نفرت نہیں ہے، اختلاف سے محبت ہے۔ میں اس جملے کو روک رہا ہوں۔ ایک سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں نے پہنچایا، ایک نقصان پہنچایا مسجد کے کبوتروں نے۔ خطیب اکبر کا جملہ، اللہ غریق رحمت کرے، اور بہت گریز کر کے تقریر کو لے جا رہا ہوں۔ یہ مسجد کا کبوتر، اس نے بہت نقصان پہنچایا۔ کون ہے یہ مسجد کا کبوتر؟ اس کی تھوڑی سی صفت بتلاتے سمجھ آپ جائیے گا اور اصلاح ہو جائے۔ یہ مسجد کے کبوتر وہ ہوتے ہیں جو وقت اذان بعد میں ہوتا ہے، یہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، تسبیح سجدگار رکھ کے اپنی جگہ چھیک لیتے ہیں۔ اگر کسی دن پیش امام، میں بھی امام جمعہ ہوں، اگر عذر شرعی کی بنیاد کے اوپر مصلی پہ نہ آئے تو یہ صاحب مسجد میں واویلا مچا دیتے ہیں۔ حج کر کے آئے حاجی لکھتے ہیں، کربلا گئے ہیں کربلائی لکھتے ہیں۔ اگر ان کے نام کے آگے حاجی کربلائی نہ لکھیں تو یہ اس پروگرام میں شرکت بھی نہیں کرتے کہ ہمیں حاجی نہیں لکھا، ہمیں کربلائی نہیں لکھا۔ نمازی 1 نمبر کے ہیں، روزے دار 1 نمبر کے ہیں، نماز نہیں چھوٹتی، علاقے میں نام ہے ان کا، پورے علاقے میں ان کی چرچا ہے، بہت بڑے نمازی، بہت بڑے روزے دار، بہت بڑے صوم و صلات کے پابند، بہت بڑے نمازی ہیں۔ لیکن ان کی عادت یہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن ان کی دینداری کی مثال یہ ہے کہ اگر ان کے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو تو سمجھ میں آتا ہے نمازی 1 نمبر کے ہیں مگر اماں سے بول چال نہیں ہے۔ آپ کی مرضی، جیسے چاہے ویسے سنیں۔ میں تو ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے میں جملے پڑھ رہا ہوں۔ نمازی 1 نمبر کے ہیں مگر اماں سے بول چال نہیں ہے، روزہ 1 بھی نہیں چھوٹتا مگر پڑوسیوں کو ستاتے رہتے ہیں، حج کرنے کے لیے گئے ہیں، اگر موقع مل جائے تو بھاونا 1 قدم آگے ہی چلے گا، پیچھے نہیں چلے گا، زکوٰۃ ہر سال دیتے ہیں مگر کبھی رشتہ داروں سے قطع تعلق کیے رہتے ہیں، نہ کبھی پھوپھی کو سلام، نہ کبھی چچا کو سلام، نہ کبھی خالو کو سلام، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہے۔ اللہ ایسے نمازیوں کی نمازیں ان کے منہ پہ مار کے کہے گا جب تم ان کے نہ ہوئے جن کا ہونا چاہیے تھا میرے کیسے ہو جاؤ گے؟ پہلے ان کے تو ہو جاؤ جن کا ہونا چاہیے تھا۔ لہذا میری قوم کے نوجوانوں، نماز و روزے کے ساتھ ساتھ والدین کا احترام ضروری۔
مجالس اور زیارت امام حسین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں سے پیار محبت الفت سے ملنا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، یہ ہے اصل اسلام۔ اور میں بس تقریر کو روک رہا ہوں چونکہ وقت تمام ہو گیا۔ یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے میرے عزیزوں، سرکار حسین ابن علی نے اسی انسانیت کی بقا کے لیے میدان کربلا کو بنایا۔ میں ایک جملہ کہہ کے مصائب شروع کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ابھی عید کے بعد دوسرا مہینہ اور آج دوسری تاریخ ذوالقعدہ کی، یہ جو مہینہ گزرا ہے اسے عید کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ پورے عید کے مہینے میں آپ نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، ایک دوسرے کے گھر گئے، لیکن ہم نے اس زمانے میں یہ دیکھا ہے کہ اگر پورے سال میں کسی کے گھر موت ہو جائے تو وہ گھر عید نہیں مناتا، اور اگر محلے اور پڑوس میں کسی کے یہاں اگر انتقال بھی ہو جائے تو والدین اپنے بچوں کو نیا لباس پہنا کے تاکید کرتے ہیں کہ بیٹا ان کے گھر نہ جانا، اس لیے کہ ان کے گھر موت ہوئی ہے، اس لیے کہ مرنے والوں کی یاد کسی دن آئے نہ آئے عید والے دن ضرور آتی۔ روئیے گا، باب الحوائج کی بارگاہ ہے، مانگ لیجیے گا مرادیں۔ میں نے ان ماؤں کو عید والے دن تڑپتے دیکھا ہے کہ جن کی زندگی سے جوان بیٹا چلا گیا۔ میں نے ان بچوں کو تڑپتے دیکھا ہے کہ جن کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ گیا۔ مرنے والوں کی یاد کسی دن آئے نہ آئے عید والے دن ضرور آتی ہے میرے عزیزوں، اور وہ گھر عید بھی نہیں مناتا جس گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے۔ آپ ذرا انصاف سے بتلائیے کہ اگر کسی کے یہاں سے ایک جنازہ اٹھ جائے وہ گھر عید نہیں مناتا، اگر کسی گھر سے ایک ہی دن میں 72 جنازے اٹھ جائے تو وہ گھر کیسے؟ اجرکم اللہ، رونے میں شرمایا نہ کرو، ہچکچایا نہ کرو، دل کھول کے رویا کرو، اور اگر رونا نہ آیا کرے تو سروں کو نیچے کر دیا کرو، سر کو نہڑا لیا کرو، اور خالق سے دعا کیا کرو کہ پروردگار ان آنکھوں میں اتنا پانی بھر دے جب بھی نکلے بنام حسین نکلے۔ مجھے وہ آنکھ اچھی نہیں لگتی جو آنکھیں غم حسین میں نم نہ ہو۔ تو جس گھر سے 72 جنازے اٹھ گئے ہو، اس گھر میں جب پلٹ کے عید آئی ہوگی تو اس گھر کا کیا عالم ہوگا۔ عید کا دن آیا، جناب زینب نے ایک جملہ کہا، کلثوم آج عید کا دن ہے، مرنے والوں کی یاد کسی دن آئے گا ہے، عید کے دن ضرور آتی ہے۔ کلثوم ایسا ہے، چلو کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان کے گھروں پہ چلتے ہیں عید والے دن۔ جناب کلثوم نے پوچھ لیا شہزادی سب سے پہلے کس کے گھر جائیں گی؟ جناب زینب نے ایک جملہ کہا، کلثوم کربلا میں 2 بیٹے میرے بھی مارے گئے، مگر یہ بات داد شجاعت دینے کے لیے وہاں پہ موجود تھی۔ کربلا میں اکبر کو مارا گیا مگر لیلا موجود تھی، کربلا میں قاسم مارا گیا فروا موجود تھی، مگر کلثوم کربلا میں ایک ماں ایسی ہے جس بیٹے کعبے بنے گئے کے لیے میں لے کر آویلا تھی، اب وہ مول سی وہ مادر ابا جناب ام الولی۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، دعائیں مانگ لیجئے گا، رونے میں شرمایا نہ کرو۔ اگر مر بھی جائیں گے تو شہادت کا درجہ ملے گا۔ قبولیت دعا کا وقت ہے، باب الحوائج کی بارگاہ ہے، جناب عباس کو جناب سکینہ کا واسطہ دے کر دعا مانگیے گا، دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ روایت کے جملے ہیں کہ چلو کلثوم سب سے پہلے ام الولین کے گھر میں چلتے ہیں، جناب زینب جناب
والدین جناب ام المؤمنین کے گھر میں چلی، دق الباب کیا، جیسے ہی دروازہ کھولا ام المؤمنین نے زینب کو دیکھا، چیخ لگ گئی۔ زینب نے ایک جملہ کہا، اماں میں سمجھ گئی آپ کو بھیا یاد آ گیا۔ اماں میں سمجھ گئی آج عید کا دن ہے، آپ کو میرا بھیا یاد آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی عورت اگر ہچکیوں سے روتی ہے تو اتنی جلدی اپنے کو سنبھال نہیں سکتی۔ جناب ام المؤمنین نے جب اپنے کو سنبھالا نہ گیا، جناب ام المؤمنین نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، پھر آپ رو کیوں رہی ہے؟ جناب ام المؤمنین نے اشارہ کیا ایک گوشے کی طرف۔ اب جو گوشے کی طرف زینب نے دیکھا، وہ زینب جو اکبر کے کلیجے میں برچی کی علی دیکھ چکی تھی، وہ زینب دوسرے امتحان سے گزر گئی۔ اللہ اکبر! ایسے نہ رویا کرو، دل کھول کے رویا کرو۔ روز محشر انہی چہروں سے نور ٹپکے گا جو چہرے آج حسین کے غم میں آنسو بہا رہے۔ جناب زینب نے گوشے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ جناب عباس کا چھوٹا بیٹا فضل بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ اماں ام المؤمنین، یہ بھیا عباس کا بیٹا فضل کیوں رو رہا ہے؟ آج تو عید کا دن ہے، اس بچے کو رونا نہیں چاہیے۔ جناب ام المؤمنین نے ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی آج عید کا دن ہے نا، آج ہر ایک آدمی عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس بیٹے فضل نے کہا اماں مجھے بھی نیا کپڑا پہنائیے۔ شہزادی جو بھی میری غربت پہ لباس میسر تھا وہ میں نے اس بچے کو پہنایا۔ یہ بچہ پہن کے باہر گیا، باہر جاتے کے ساتھ ہی واپس آیا اور رو کے کہنے لگا اماں مدینے کا ایک بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے عیدگاہ جا رہا۔ ہاں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ آپ کے گریے کو قبول کرے۔ شرماؤ نہیں، ہچکچاؤ نہیں، روتے ہوئے آ جاؤ۔ میں مصائب دو لفظ اور بڑھا دیتا ہوں۔ شہزادی ام المؤمنین، یہ عباس کا بیٹا فضل میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اماں مدینے کا ہر ایک بیٹا اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہے، مجھے بھی میرا باپ کاش کے انگلی پکڑ کے لے جاتا، بس اتنا سننا تھا۔ زینب کی چیخ نکل گئی۔ ام المؤمنین آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہنے لگی شہزادی آپ نہ روئیے، آج عید کا دن ہے، عید کے دن رویا نہیں جاتا۔ اپنے بیٹے فضل کو بلایا، فضل کے کانوں میں کہا بیٹا فضل آج عید کا دن ہے، آج تیری پھوپھیاں آئی ہیں، بیٹا جلدی سے گھر میں ضیافت کے لیے کچھ نہیں ہے، بیٹا جلدی سے یہ مشکیزہ اٹھا، پانی لے آ تاکہ زینب کی ضیافت ہو سکے۔ فضل نے مشکیزہ اٹھایا۔